من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وأهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. تكاد تميز من الغيظ كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. سورہ ملک کی یہ 9ویں 10ویں یا 11ویں آیتیں ہیں، جس کا تذکرہ گزشتہ کل بھی کیا گیا تھا. ان آیات میں یہ ذکر کیا گیا ہے کہ جب انہیں گروہ در گروہ جہنم میں ڈالا جائے گا تو اس میں ایک وحشتناک آواز سنیں گے اور وہ جہنم ہمیشہ جوش مار رہی ہوگی اور قریب ہے کہ شدت غضب سے پارا پارا ہو جائے. جس وقت اس میں کوئی گروہ ڈالا جاتا ہے تو دوزخ کے نگران فرشتے یہ سوال کرتے ہیں کہ الم یأتکم نذیر، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ تو وہ کہتے ہیں قالوا بل جاءنا نذیر، بلکہ کہتے ہیں قالوا بلا، کہتے ہیں ہاں قد جاءنا نذیر، کہ ہمارے پاس ڈرانے والا آیا تھا. لیکن فکذبنا، لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا ما نزل اللہ من شیء، اور ہم کہنے لگے کوئی چیز اللہ نے نازل ہی نہیں کی ہے. ان انتم الا فی ضلال کبیر، کہ تم کھلی ہوئی گمراہی میں ہو. جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے تو جہنم کے نگراں فرشتے یہ کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے تم جہنم میں آئے؟ تو وہ کہیں گے قالوا بلا، کہیں گے کہ ہاں ہمارے پاس ڈرانے والا تو آیا تھا. وہ اس بات کا اعتراف کریں گے کہ ہمارے پاس ڈرانے والا پیغمبر آیا تھا، لیکن ہم نے اس کا انکار کر دیا. فکذبنا، ہم نے اس کا انکار کر دیا. وقلنا، اور ہم نے اس سے کہا، ہم نے ان ڈرانے والے انبیاء سے یہ کہا کہ ما نزل اللہ من شیء، کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی. یعنی ہم نے انبیاء کے پیغام کا انکار کر دیا، ان کی کتابوں کا انکار کر دیا اور یہ کہا کہ اللہ نے کوئی چیز نازل ہی نہیں کی ہے اور تم لوگ کھلی ہوئی گمراہی میں ہو، یہ کہہ کے انکار کر دیا. لیکن جہنم میں جانے کی اصل وجہ کیا تھی؟ اس کا جہنمیوں نے اعتراف کر لیا، کر کے یہ کہا کہ اصل بات یہ نہیں ہے کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے ہم جہنم میں گئے ہیں، بلکہ وہ کہیں گے کہ ہمارے اصل میں جہنم میں آنے کی وجہ یہ بنی کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اصل میں وجہ یہ نہیں بنی کہ کوئی بنانے والا نہیں آیا تھا. اصل وجہ یہ بنی کہ اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو کبھی جہنمیوں کی فہرست میں ہمارا شمار نہیں ہو سکتا تھا. اصل میں ہمارے آنے کی وجہ یہ بنی کہ ہم سننے والے نہیں تھے. یہ وہ چیز ہے کہ انہوں نے اعتراف کر لیا گویا اپنے گناہوں کا. تو فاعترفوا بذنبہم، تو گویا یہ جہنمیوں نے اعتراف کر لیا، اپنے گناہوں کا اعتراف وہ لوگ کر لیں گے اور یہ کہیں گے
کہ فسحقا لاصحاب السعیر، دوزخی خدا کی رحمت سے دور رہیں۔ تو یہ اصل وجہ بنی۔ اصل وجہ یہ نہیں بنی کہ کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا جس کی وجہ سے یہ گمراہ ہو گئے، بلکہ ڈرانے والے آئے تھے، پیغام ان تک پہنچا۔ ایسا نہیں ہے کہ پیغام حق ان تک نہیں پہنچا، اللہ کی رہنمائی ان تک نہیں پہنچی، یا اللہ کا کوئی رہنما ان تک نہیں پہنچا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ کوئی قوم ایسی نہیں گزری کہ جس قوم میں ہم نے اپنا کوئی ڈرانے والا نہ بھیجا ہو اور اس کا پیغام ان لوگوں تک نہ پہنچا ہو۔ یہ تو اللہ کی ذمہ داری تھی کہ اللہ اپنی حجتوں کو تمام کیا، لیکن ان لوگوں کی گناہ کی وجہ یہ نہیں بنی کہ ڈرانے والا نہیں آیا تھا، بلکہ یہ لوگ سننے والے نہیں تھے اور سمجھنے والے نہیں تھے۔ کیونکہ انہوں نے اگر یہ سننے والے ہوتے اور سمجھنے والے ہوتے تو کبھی جو ہے ان کا شمار گناہ گاروں میں نہ ہوتا۔ گناہ گاروں میں ہونے کی وجہ یہ ہے کہ سمجھنے والے نہیں تھے، اور وہ کہہ تو رہے تھے لیکن یہ سمجھنا نہیں چاہ رہے تھے۔ یہ سب سے اہم وجہ ہے۔ اور پروردگار عالم یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تم سمجھنے والے ہوتے، اگر تم سننے والے ہوتے تو پھر تمہاری تقدیر یہ نہ ہوتی۔ تمہاری سرنوشت کو بدلنا تمہارے ہاتھ میں ہے، تمہاری تقدیر کا بدلنا خود تمہارے ہاتھ میں ہے، سمجھنا تمہارے ہاتھ میں ہے، سننا تمہارے ہاتھ میں ہے۔ اگر تم سنو، سمجھو اور اپنے اطراف کا اگر تم مشاہدہ کرو اور حالات کا اگر تم جائزہ لو تو عذاب تمہارے قریب نہیں آ سکتا۔ دنیا کا عذاب ہو کہ آخرت کا عذاب، سب اس وجہ سے آیا کہ لوگوں نے عقل کو استعمال کرنا چھوڑ دیا، کہ لوگوں نے سننے کی صلاحیت ختم ہو گئی، سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی۔ اور سننا سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ سن کر اس پر عمل کریں، سمجھیں تو سمجھ کر اس پہ عمل کریں تو اس کو سمجھنا کہتے ہیں۔ ورنہ سب سمجھنے کے باوجود، سب سننے کے باوجود خاموشی اختیار کر لینا یا مصلحتوں سے کام لینا، اس کا مطلب یہ ہے کہ نہ آپ سننے والے ہیں نہ سمجھنے والے ہیں۔ سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کے اوپر اس کا ایکشن لیں، اس کا اثر پڑے آپ کے اوپر، آپ غور کریں۔ لیکن آج جو حالت ہے مسلمانوں کی، وہ حالت یہ ہے کہ ہم جہنم میں جانے کا راستہ ہم نے ڈھونڈ لیا ہے اور مسلمان جہنم کی طرف جا رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کیا ان کو مظلوموں کی آوازیں نہیں سنائی دے رہی کہ یہ لوگ حالات کا جائزہ نہیں لے رہے؟ کیا ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ اس وقت ان کی ذمہ داری کیا ہے؟ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلتا ہے جب تک کہ وہ قوم خود اپنی حالت کو نہ بدل لے۔ تو گویا وہ اپنے حالات میں تبدیلی نہیں لانا چاہتے، وہ سمجھنا نہیں چاہتے۔ حالات سمجھا رہے ہیں، زمانہ سمجھا رہا ہے، دنیا پیغام دے رہی ہے، زمانہ انہیں جھنجھوڑ رہا ہے، زمانہ انہیں جھنجھوڑ رہا ہے، لیکن وہ حالات کو نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے اطراف میں آگ لگی ہے اور ہم اسے نہیں دیکھنا چاہتے۔ ہمارے سامنے حالات بدل رہے ہیں لیکن ہم ان حالات کی طرف توجہ نہیں دینا چاہتے، ان حالات پہ غور نہیں کرنا چاہتے۔ تو جو قوم اپنی ذمہ داریوں کو نہیں نبھائے گی اور اسی طرح سے ذمہ داریوں کا بوجھ جب بڑھتا رہے گا تو وہ عذاب کی شکل اختیار کر لے گا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں برما کی صورتحال، اس وقت جو برما میں جو کچھ ہو رہا ہے، یہ مسلمانوں کے لیے عبرت کے لیے کیا کافی نہیں ہے؟ کیا مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ کیا نمازیں پڑھنا اور ماہ رمضان میں روزے رہ لینا ان کے لیے ان کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے؟ کیا نماز اور روزے سے مسلمانوں کی ذمہ داری ختم ہو جاتی ہے کہ تلاوت قرآن ہو رہی ہے، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں، روزے رکھے جا رہے ہیں، لیکن مسلمانوں کے حالات سے غافل ہیں؟
جبکہ نبی کریم کا کھلا ہوا ارشاد ہے کہ من اصبح ولم یہتم بامور المسلمین فلیس بمسلم، کہ اگر مسلمان ایسی حالت میں صبح کرے کہ وہ مسلمانوں کے حالات سے غافل نہ رہے تو وہ مسلمان نہیں ہے۔ جس وقت یزید جیسا فاسق و فاجر شخص ملت اسلامیہ کا حاکم بن گیا تھا تو اس وقت بھی مدینے میں نمازیں ہو رہی تھی، اس وقت بھی درس قرآن ہو رہا تھا، اس وقت بھی درس تفسیر ہو رہی تھی، اس وقت بھی لوگ جو ہے نا سجدہ کر رہے تھے، اس وقت بھی عبادت کر رہے تھے، اس وقت بھی روزے رکھے جا رہے تھے۔ لیکن امام حسین علیہ السلام نے ملت اسلامیہ کو جھنجھوڑا اور بتایا کہ یہ وقت حج کا نہیں ہے، بلکہ یہ وقت اسلام کے تحفظ کا وقت ہے۔ اگر اس وقت امام حسین علیہ السلام اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتے تو آنے والے حالات کیسے ہوتے، اس کا اندازہ مسلمان نہیں لگا سکتا تھا۔ یہ جو صورتحال خود بنی تھی امام حسین کے دور میں، یہ خود کچھ لوگوں کی غفلت کی وجہ سے بنی تھی کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ یزید جیسا فاسق و فاجر ملت مسلمہ کا حاکم بن گیا۔ یہ خود کتنی بڑی بدبختی تھی۔ تو کچھ لوگوں نے اپنی ذمہ داری نہیں نبھائی تھی کہ جس کی وجہ سے صورتحال اتنی بگڑی کہ وہ اتنا خطرناک رخ اختیار کر گئی کہ آخر کار ملت مسلمہ اس موڑ پہ پہنچ گئی کہ اس کے سامنے کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ یا تو قربانی دے کے دین کو بچائے یا یزید کی بیعت کو قبول کر لے۔ ان دو حالت سے کوئی تیسری حالت مسلمانوں کے پاس نہیں بچ گئی تھی۔ یہ خود گزشتہ لوگوں کی کوتاہی کی وجہ سے ہوا تھا۔ اگر پہلے والے مسلمان جس وقت یہ رخ اختیار کر رہا، جس وقت ملت اسلامیہ میں بگاڑ پیدا ہوا تھا، جو شروع میں پہلا ظلم جو ہوا تھا، اگر اس وقت مسلمان بیدار رہتا اور عقل سے کام لیتا، ہوش سے کام لیتا، دماغ سے کام لیتا، سوچتا اور سمجھتا تو یہ صورتحال نہیں پیدا ہوتی تھی۔ وہ پہلے ظلم کو برداشت کرنے کی وجہ سے مصلحتوں کا شکار ہونے کہ ہم سے کیا مطلب ہے، یہ جو ہم سے کیا مطلب ہے جو کہا گیا تھا، اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آنے والی نسلوں کے لیے اس قدر آزمائش کا وقت آ گیا تھا کہ ان کے اوپر ایک ظالم حکمراں مسلط ہو گیا۔ جس وقت جو ذمہ داری تھی وہ ذمہ داری انہوں نے نہیں نبھائی۔ جس وقت امیر المومنین کے گلے میں رسن ڈالی جا رہی تھی، جس وقت سیدہ کے گھر پہ آگ لگائی گئی تھی، جس وقت جو ہے جناب محسن کی شہادت ہوئی تھی، جس وقت یہ حالات بن رہے تھے، جس وقت امیر المومنین پر ظلم ہو رہا تھا، تب ملت اسلامیہ سکوت اختیار کی ہوئی تھی۔ کیا ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا؟ کیا ان کو سنائی نہیں دے رہا تھا؟ کیا مظلوموں کی آوازیں ان کے کانوں سے نہیں ٹکرا رہی تھی؟ کیا وہ سمجھ نہیں رہے تھے؟ لیکن وہ نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے۔ اصل وجہ یہ ہے کہ وہ نہیں سننا چاہ رہے تھے، نہیں سمجھنا چاہ رہے تھے۔ کان تھے لیکن سنائی کچھ نہیں دے رہا تھا، عقل تھی لیکن سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ یہ جو ظلم ہوا، اس ظلم پہ جو مسلمانوں نے سکوت اختیار کیا تو آہستہ آہستہ حالات بگڑتے رہے۔ خشت اول چون نہد معمار کچ تا سریا می رود دیوار کچ۔ ایک جو اینٹ غلط رکھی جاتی ہے تو پھر آخر تک غلط اینٹ اٹھائی جاتی ہے۔ وہ جو پہلا ظلم ہوا تھا اس پر اگر مسلمان اپنی ذمہ داری کو نبھا لیتا تو اتنی بری صورتحال نہیں ہوتی۔ اگر مدینے کے مسلمان جاگ جاتے تو کربلا نہیں بنتی تھی۔ یہ جو اتنا بڑا قتل عام ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ذبح کر دیا گیا، یہ صورتحال جو بنی وہ کیوں بنی کہ نواز رسول کو قتل ہو گیا اور خود مسلمانوں کے ہاتھوں نواز رسول کو قتل کر دیا گیا۔ یہ صورتحال کیوں ہوئی؟ کیوں ملت اسلامیہ اس دہانے پہ پہنچی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ پہلی والی امتیں جب اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاتی ہے تو آنے والی نسل پر اس کا بوجھ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جس وقت جو ذمہ داری ہو اس وقت وہ ذمہ داری کو نبھانا چاہیے۔ جس وقت یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ نتیجہ کیا ہوگا،
نتیجہ کچھ بھی ہو، لیکن جو ہماری ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو ہم نبھائیں، خاموشی اختیار نہ کریں۔ اس وقت صحیح وقت میں اگر ہم قربانی کے لیے تیار ہوں تو اس وقت چھوٹی سی قربانی کافی ہو جاتی ہے اور انسان بڑی قربانیوں سے بچ جاتا ہے جب صحیح وقت۔ مثال کے طور پہ اس وقت جو صورتحال ہو رہی ہے نا، آج ہم ہمارے پڑوس والے ملک میں، برما کوئی دور نہیں ہے فلسطین کی طرح، برما بہت نزدیک ہے ہندوستان سے، اس قریبی ملک پہ فرض کیجئے، ایک میں مثال دے رہا ہوں، فرض کیجئے برما میں یہ حالات پیدا ہو رہے ہیں اور یہاں کے مسلمان جو ہے وہ چپی سادے ہوئے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہم سے کیا مطلب ہے، ہم تو چین سے ہیں، ہم تو سکون سے ہیں۔ اس وقت ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے وہ ذمہ داری بہت معمولی ہے، کوئی بہت بڑی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن فرض کیجئے یہ اپنی اس ذمہ داری کو، جو ان کی معمولی ذمہ داری ہے، اس کو وہ لوگ نہیں نبھاتے ہیں تو اس کا جبران اور اس کوتاہیوں کا نتیجہ بہت بڑی شکل میں بھگتنا پڑے گا۔ ہم اگر نہ بھگتے تو آنے والی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ ہمارا اس فریضہ جب ہم نہیں نبھائیں گے تو یہ بوجھ بڑھتا جائے گا اور یہ ہماری نسلوں کے حساب میں لکھا جاتا رہے گا اور ایک بڑی قربانی کے لیے ملت کو تیار ہو جانا پڑے گا اور بہت بڑی قربانی اس کے جواب میں ہمیں دینی پڑے گی۔ یہ جو کوتاہیاں ہم برت رہے ہیں اس کا ہمیں ہماری نسلوں کو بھگتنا پڑے گا۔ یہ آج اتنی بڑی قربانی انہیں دینی پڑ رہی ہے، آخر کس وجہ سے؟ کچھ نہ کچھ برما کے مسلمانوں سے کوتاہی یقیناً سرزد ہوئی ہوگی۔ جس وقت ان کا جو فریضہ تھا، جو ذمہ داریاں ان پر عائد تھیں، شاید اس کو انہوں نے نہیں نبھایا، جس کی وجہ سے آنے والی نسلیں، آج ان کا رابطہ کسی بھی ملت مسلمہ سے نہیں ہے اور ملت مسلمہ ان کے بارے میں یہ کہتی ہے کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے۔ انہوں نے ملت اسلامیہ سے اپنا رابطہ اس طرح مستحکم نہیں کیا تھا، لوگ جانتے بھی نہیں کہ وہاں مسلمان رہتے ہیں، کیونکہ 20% اور 30% سے زیادہ مسلمان برما میں ہیں لیکن ملت مسلمہ اس سے واقف نہیں ہے۔ ایک کوتاہی ہماری ہے کہ ہم اپنے بھائیوں سے واقف نہیں ہیں اور ایک کوتاہی شاید ان کی بھی ہے کہ وہ ملت مسلمہ سے یک پارچگی اور ہم بستگی کا اعلان نہیں کیا تھا اور رابطے میں نہیں تھے وہ لوگ۔ آج تھوڑا سا رابطہ وہ جوڑنا چاہ رہے ہیں تو آج ان کو جو ہے کتنی مشکل پیدا ہو رہی ہے۔ یہ رابطہ انہیں پہلے ہی جوڑ لینا چاہیے تھا مصیبت آنے سے پہلے۔ آج برما کی صورتحال یہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کے پاس سیل فون اور موبائل فون اگر کسی کے ہاتھ میں دیکھا جاتا ہے تو اس پر 25,000 روپے کا جرمانہ اس پہ عائد کر کے 8-10 سال کی جیل بھیج دیا جاتا، قید کر لیا جا رہا۔ جس کسی شخص کے پاس بھی اگر موبائل نظر آئے گا کسی مسلمان کے پاس تو اس کو گرفتار کر لیا جائے گا اور یہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، یہ جرم صرف مسلمانوں کے لیے ہے کہ وہ کسی کو اطلاع تک نہ دیں جو ہم پر حالات گزر رہی ہیں، کسی کو فون پر یہ تک نہ بتائیں کہ جو ہے ہم پہ یہ گزر رہی ہے۔ اتنی خاموشی سے یہ کام ہو گیا کہ کسی کو پتا تک نہیں چلا۔ 20,000 مسلمانوں کو کاٹ دیا گیا، لاشوں کی ڈھیر لگے، 1,000 نہیں 20,000 مر گئے۔ اس کے بعد ہم چونک رہے ہیں۔ یہ واقعہ 2 جولائی کو ہوا ہے کہ 2 بڑے خاندان کی، بدھسٹ خاندان کی 2 بڑے خاندان کی لڑکیوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، جس کی وجہ سے جو ہے سارے بدھسٹوں میں جو ہے نا یہ چرچا ہوا کہ وہ الرٹ ہو گئے۔ دیکھیے وہ لوگ کس قدر چوکنا ہے کہ 2 لڑکیاں اگر مسلمان ہوتی ہیں تو انہیں جو ہے اس قدر اسلام سے خوف پیدا ہوتا ہے کہ اگر ہم اس کو یہیں پر روک نہ دیں، اس کا خاتمہ نہ کریں تو آگے چل کر
ہمارا دین خطرے میں پڑ جائے گا، برما خطرے میں پڑ جائے گا، اور کئی ہزار بدھسٹ ہو سکتا ہے کہ مسلمان ہو جائیں اگر ہم اس کو روک تھام نہ کریں۔ تو انہوں نے ان 2 لڑکیوں کا قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد میں اس کا الزام مسلمانوں کے سر تھوپ دیا، اور اس کے بعد عمومی قتل عام کی داستان یوں شروع ہوئی کہ ایک بس پر حملہ ہوا۔ وہ بس جو ہے تبلیغی جماعت کی بس تھی جو ارکان کی طرف جا رہی تھی۔ یہ برما میں ایک شہر ہے ارکان نامی، جہاں مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے۔ اس وقت جو ہے نا 700 سے زیادہ بستیوں کو جلا دیا گیا ہے۔ یہاں چھوٹی چھوٹی بستیاں جہاں جہاں پر دیہاتیں جو مسلمانوں کی تھی ان سب کو پھونک دیا گیا، اور اجتماعی طور پہ پورا قتل عام کر دیا گیا۔ پہلے اس بس کو جلایا، جس طرح سے گودرا کانڈ ہوا تھا ہندوستان میں، کہ ایک چیز کا بہانہ بنا کر جو ہے گجرات میں ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ ہندوستان جیسے ملک میں جہاں کروڑوں کی تعداد میں مسلمان رہتے ہیں، وہاں سارے مسلمانوں کی نظارت میں گجرات میں اتنا بڑا قتل عام ہوا۔ اسی طرح سے سارے مسلمانوں کی نگاہوں کے سامنے ایک سازش کے تحت جو ہے وہ برما میں قتل عام شروع کیا گیا۔ یہ اصل میں اسلام کا خوف ہے جو ان کے دلوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ اگر اسلام کی اس پھیلتے ہوئے ماحول کو اگر روکا نہ جائے گا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ اسلام ہماری گھروں میں سرایت کر جائے اور جو ہے ہماری قوم میں اسلام کا جو ہے چرچا شروع ہو جائے، اور ان کی دیکھا دیکھی کئی لوگ مسلمان ہونے لگے۔ یہاں آپ دیکھیے کتنی لڑکیاں جو ہیں ہندو ہو رہی ہیں، شیعہ لڑکیاں ہندوؤں کے ساتھ بیاہی جا رہی ہیں، ہمارے سر پہ جوں رینگ رہی ہے۔ ہم کو اس بات کا خیال ہے؟ ہم کو اس کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کم سے کم ان بدھسٹوں سے ہم جو ہے نا سبق سیکھیں کہ کس طرح سے وہ اپنے دین کی حفاظت کے لیے اور اپنی قومی حفاظت کے لیے اتنا بڑا قتل عام کر رہے ہیں، صرف اس خوف کے ساتھ کہ کہیں اسلام نہ پھیل جائے۔ اب غور کیجیے، اسلام کی تاریخ جو ہے وہ برما میں بہت پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت علی کا خاندان سب سے پہلے جو ہے برما کی سرزمین پہ قدم رکھا ہے، اور اب یہ تحقیق کرنا پڑے گا کہ جناب محمد حنفیہ کی مزار کہاں ہے۔ ان کا دعویٰ یہ ہے کہ برما کے مسلمانوں کا دعویٰ یہ ہے کہ ایک پہاڑ کے دامن میں جناب محمد حنفیہ کی مزار ہے۔ محمد حنفیہ کی بیوی اور ان کا خاندان، شاید خود محمد حنفیہ وہاں پر برما گئے تھے۔ بنگال کے ذریعے سے یہ کشتی جو ہے وہ برما کے ساحل پہ پہنچتی ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ لوگ ان کے قدم برما کی سرزمین پہ پہنچتے ہیں، اور اس کے بعد سے عرب تاجروں اور ایرانی اور ترک اور ہندوستانی کاروان مسلمانوں کے وہاں بستے رہے، اور اس طرح سے لاکھوں کی آبادی میں وہاں مسلمان ہیں۔ ملک کی 20% آبادی مسلمانوں کی، لیکن اس قسم کی مہجوری کیفیت میں، اس قسم کی دبی ہوئی کیفیت میں ہے کہ ان کا رابطہ ملت اسلامیہ سے کٹا ہوا ہے۔ ہم یہاں قریب کے ہندوستان کے مسلمان ان سے واقف نہیں ہیں، یہاں ان کی آمد و رفت نہیں، جبکہ ایک عرصے سے کہا جاتا ہے کہ ہندوستان میں کچھ برما کے مسلمان پناہ گزین ہیں یہاں پر، اور اور جو ہے بنگلہ دیش میں بہت سارے جو ہے پناہ گزین ہیں۔ انہیں 2-3 مرتبہ یعنی برما کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی داستان 60 سالہ پرانی ہے۔ 1940 سے پہلا قتل عام جو بتایا جاتا ہے وہ 1941 میں ہوا ہے، جس میں کئی ہزار مسلمانوں کا قتل عام ہوا اور کئی لاکھ بے گھر کر دیے گئے۔ پھر 42 میں قتل عام ہوا، اس کے بعد 1950 میں بہت بڑا قتل عام ہوا اور لاکھوں لوگوں کو بے گھر کیا گیا۔ اور اب جو فساد ہوا ہے یہ بہت زیادہ غیر معمولی ہے، اور ہندوستان، پاکستان اور ادھر ایشیا کے مسلمانوں کے لیے بہت بڑا چیلنج بنا ہوا ہے کہ ہماری نگاہوں کے سامنے ہم سے قریبی ملک میں اتنا بڑا حادثہ اسلام کے نام پر ہوتا ہے، اور مسلمانوں
کے نام پر مسلمانوں کا قتل ہوتا ہے تو یہ وقت ایسا نہیں ہے کہ ہم نمازیں پڑھتے بیٹھیں، روزے رہتے بیٹھیں اور جو ہے ہم خاموشی اختیار کریں۔ اس وقت ہمارا فریضہ ہے کہ ہم اس کے اوپر آواز بلند کریں، صدائے احتجاج بلند کریں، خاموشی اختیار نہ کریں۔ یہ خاموشی ہماری نسلوں کو اس کا جو ہے بھگتنا پڑے گا اگر آج ہم خاموش رہ جاتے ہیں۔ دیکھیے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے بھی یہ بہت ٹھوکا دینے والی بات ہے، الرٹ ہو جانے والی بات ہے۔ گجرات کا فساد کیا ہم کو یاد نہیں ہے؟ ہندوستان کے اندر مسلمانوں کی کیا صورتحال ہے؟ اس وقت اگر ہم آرام سے ہیں تو یہ مت سمجھے کہ ہمیشہ قیامت تک ہم اسی طرح آرام سے رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے امتحان لیا جائے گا۔ جس وقت ہم سکون کی حالت میں ہوں اس وقت ہمیں مضبوط ہو جانا چاہیے۔ حج ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ شیاطین سے مقابلے سے پہلے جب آپ میدان مشعر میں، اور مشعر میں آپ کا کام کیا ہے؟ وہاں کنکریاں چننا ہے۔ یہ کنکریاں کب چن رہے ہیں آپ؟ جس وقت ابھی حملہ نہیں ہوا ہے، جس وقت جنگ کی صورتحال نہیں ہے، ابھی آپ سکون میں ہیں، راحت میں ہیں، تو آپ اپنا اسلحہ جمع کر لیں، اپنی طاقت میں اضافہ کر لیں، اپنی قوت میں اضافہ کر لیں، اپنی کمزوری کا احساس کر لیں، یہاں کنکریاں جمع کر لیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اب مینا کا میدان آنے والا ہے، اب شیاطین کا سامنا ہونے والا ہے۔ تو شیاطین کے مقابلے میں ہم خالی ہاتھ نہ جائیں۔ جب ہم شیاطین کے سامنے جائیں تو خالی ہاتھ نہ رہیں، بلکہ ہمارے ہاتھوں میں کنکریاں رہیں کہ ہم شیطانوں کو مار سکیں۔ تو اسی طرح سے جس وقت ہم سکون کی حالت میں رہیں تو اس وقت ہمیں تیاری کر لینی چاہیے اس وقت کے لیے کہ جب ہم ایسی صورتحال ہمارے پاس پیش آئے، اور امتحان کی گھڑیاں آنے سے پہلے امتحان کی تیاری کر لینی چاہیے۔ اس وقت ہم سکون سے ہیں تو سکون سے نہیں بیٹھنا چاہیے، بلکہ امتحان کی تیاری کرنا چاہیے۔ فرض کیجئے کہ ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ جہاں کمزوروں کو روندا جائے گا، تو ہم کیوں کمزور بنے رہیں کہ ہم روندے جائیں؟ ہم کیوں اس قدر جو ہے کمزور بنے کہ خوی قومیں ہم کو روند کے چلی جائیں؟ اس وقت ہندوستان میں مسلمان کس قدر کمزور ہیں، کس قدر مسلمان اس وقت جو ہے، کیا مسلمانوں کے پاس کوئی آواز ہے؟ وہی صورتحال جو برما میں ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا بڑا میڈیا نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے خود وہ لوگ آپس میں جو ہے ایک دوسرے کو جو ہے اپنی صورتحال سمجھا سکیں۔ ایک جگہ حادثہ ہوا تو دوسری جگہ کے لوگ واقف نہیں ہیں، اور وہ لوگ کسی ملک سے مدد لینے کے لائق نہیں ہیں، اور ان کے پاس کوئی ایسا رہنما نہیں نظر آ رہا ہے کہ جو ان کی قوم کی قیادت کرے۔ اور جب رہنما اپنے آپ کو بے تعلق کر لیتے ہیں تب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے، جب کوئی قوم میں قیادت نہیں ہوتی ہے، اور جب لوگ اپنے وظیفے سے جو ہے اپنا وظیفہ جو ہے نہیں سمجھتے ہیں اور مصلحتوں سے کام لیتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ آج ہمارے پاس مسلمانوں کے پاس کوئی ایسا میڈیا نہیں ہے، کوئی ایسے اخبارات نہیں ہیں، ہم بہت کمزور ہیں۔ اگر کسی ایک ریاست میں ہمارا قتل ہوتا ہے تو دوسری ریاست کو کوئی خبر بھی نہیں ہوگی، اور وہ لوگ ہم سے بے تعلق ہو جائیں گے، جس طرح سے گجرات میں ہوا۔ گجرات میں مسلمان مارا جا رہا تھا، دوسری ریاستوں میں لوگ آرام سے سو رہے تھے، جشن ہو رہا تھا، مجلسیں ہو رہی تھی، محفلیں ہو رہی تھی، سب اپنے کاموں میں سرگرم تھے، اور وہاں مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا تھا۔ اسی طرح سے اگر پورے ملک میں بھی اگر یہ صورتحال ہو جائے تب بھی جو ہے کسی کو پتا تک نہیں چلے گا، اس لیے کہ ہمارے پاس کوئی میڈیا نہیں ہے۔ آپ چھوٹے سے گروہ حزب اللہ کو دیکھیں، حزب اللہ کی کامیابی میں المنار کا بہت بڑا حصہ تھا، اور اسرائیل کی پوری کوشش اس جنگ میں یہ تھی کہ المنار پر حملہ کر دیا جائے، اور وہ لوگ اپنی جان کی حفاظت سے زیادہ المنار کی حفاظت کر رہے تھے۔ حملہ ہونے سے پہلے انہوں نے جگہ بدل دی تھی المنار کی،
جس بلڈنگ پر حملہ ہوا تھا اس بلڈنگ سے جو ہے انہوں نے اپنا نیٹ ورک اٹھا لیا تھا، دوسری جگہ منتقل کر دیا تھا. وہ لوگ اس کو ایسے بچا رہے تھے جیسے کوئی اپنی اولاد کا تحفظ کرتا ہے، کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ ہماری آواز اسی کے ذریعے سے پہنچ سکتی ہے. تو لہذا جو آواز پہنچانے والا مائک ہوتا ہے وہ اپنے ساتھ ساتھ رکھے ہوئے تھے. المنار کے جیسا چینل ہمارے پورے ہندوستان میں کسی کے پاس بھی نہیں ہے، یعنی پورے ہندوستان کے مسلمان مل کر بھی المنار جیسا چینل جو ہے نا قائم نہ کر سکے، اور پورے مسلمانوں کی کوئی متحدہ آواز نہیں قائم ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان یہاں بھی بے بس ہیں، بے سہارا ہیں، لاوارث ہیں، ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. تو ہمیں برما کے حالات سے خود ہمیں جو ہے سبق سیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج ہم سکون سے ہیں تو اس وقت ہم اپنی طاقت میں اضافہ کریں. اس وقت ہم کو جو ہے ڈھکیل کے جو ہے سلم بستیوں میں پہنچا دیا گیا ہے. ہم جو ہے اس وقت ایک گوشے میں ہیں. اب آپ حیدرآباد میں دیکھیے مسلمان جو ہے، مسلمان کہاں رہتے ہیں؟ جہاں رونقیں ہیں وہاں مسلمان نہیں ہیں. جہاں جن سڑکوں پہ روشنی ہے وہاں مسلمانوں کے گھر نہیں ہے. ساری روشنی شہر کی لے کر نیو سٹی میں کچھ ایک خاص سڑکیں بنائی گئی ہیں، وہیں پر پوری رونقیں وہیں پر ہیں. یہ شہر جو ہے تاریکی میں ڈوب جاتا ہے. ان کو کتنے گھنٹے لائٹ نہیں ملتی ہے، اب پھر بھی الحمدللہ حیدرآباد میں مل جاتی ہے. حیدرآباد کی بات چھوڑیے، دوسرے شہروں میں آپ دیکھیے مسلمانوں کی صورتحال کیا ہے. اس وقت پٹنہ میں جو ہے جہاں مسلمان رہتے ہیں 8 گھنٹے لائٹ اس وقت نہیں رہتی ہے. اور جہاں بھی مسلمان جس شہر میں بھی ہے وہاں کے وہ علاقوں میں ہیں جو علاقے بہت ہی پسماندہ ہیں، یعنی انہیں ڈھکیل کر ایک جگہ پر محدود کر دیا گیا ہے. ایک جگہ پر کچرا جمع کرتے ہیں، کچرے کی کنڈی میں آگ لگا دی جاتی ہے. آخر میں کچرے کا ڈھیر بنایا جاتا ہے اور اس کچرے کی ڈھیر کو آخر میں یا لے جا کے کہیں دور پھینک دیا جاتا ہے یا اس میں آگ لگا کے اس کچرے کو جلا دیا جاتا ہے. یہی صورتحال مسلمانوں کو کچرے کی طرح پورے شہر سے صفایا کیا جا رہا ہے اور صفایا کر کے ایک جگہ پہ ایک ڈھیر لگا دیا جاتا ہے. اب جتنے گھر دیکھیں آپ کسی کے کتنے شیعہ جو ہے بنجارہ ہل میں رہتے ہیں، اوپری شہر میں نیو سٹی میں جہاں پر جو ہے بڑے بڑے مکانات ہیں وہاں کتنے شیعوں کے مکانات ہیں، کتنے مسلمانوں کے مکانات ہیں. حیدرآباد میں 1 کروڑ کی آبادی ہے، لیکن جو ہے کتنے محلے ایسے ہیں جہاں پر مسلمانوں کا نام و نشان نہیں ہے. سارے مسلمانوں کو ایک دور شہر کے دور ڈھکیل دیا گیا ہے. آخر میں ان کے رحم و کرم پہ جس وقت چاہیں گے وہ آگ لگا دیں گے. ساری کی ساری بستیاں راتوں رات جل جائیں گی، اس لیے کہ سب ایک جگہ پر ہے. ان کو ڈھکیل کے ایک جگہ کر دیا گیا ہے. تو یہ آہستہ آہستہ کام ہوا ہے نا. یہ کام ابھی نہیں ہوا ہے بلکہ 50 سال سے جھاڑو دی جا رہی ہے. ان کو ڈھکیلا جا رہا ہے، اب سے نہیں 50 سال سے ڈھکیلا جا رہا ہے. اور یہ لوگ جد و جہد نہیں کر رہے ہیں کہ ہمارے مکانات وہی ہوں گے جہاں پر سب ہیں. تو یہاں مسلمان اگر جد و جہد نہیں کرے گا تو کل ہماری بھی صورتحال ایسی ہو سکتی ہے، کیونکہ جب ہم ان کے رحم و کرم پہ رہیں گے تو ان کے رحم و کرم تک کب تک جی سکتے ہیں ہم؟ جس وقت وہ چاہیں گے، یعنی ہم نے اپنی تقدیر ان کے حوالے کر دی ہے، ان کے ہاتھوں میں دے دی. جس وقت وہ چاہیں گے ہماری تقدیر بدل دیں گے. ظلم سہتے رہے 60 سال سے برما کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ظلم جھیل رہے تھے. ہم کو نہ پہلے قتل عام کی اطلاع ہے جو 41 میں ہوا تھا، نہ 42 کے قتل کی اطلاع ہے، نہ 50 کے قتل عام کی اطلاع ہے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں ان کے، اور ہزاروں انسانوں کا ان کا قتل عام ہوا ہے. جب آج کی اطلاع ہم تک نہیں پہنچی تو کل کی اطلاع سے کون واقف ہے؟ اور یہ لوگ خود اپنی صورتحال نہیں بتا سکے کہ ہم پر کیا گزری ہے. ان کو تو چاہیے تھا کہ پوری دنیا میں جا کے، یعنی یہ صورتحال اچانک تو نہیں ہوئی ہوگی کہ 20,000 لوگ اچانک مار دیے گئے. اس کا جو ہے نا، اس کا یہ ظلم شروع ہو چکا ہوگا نا اس سے پہلے بھی. تو اس وقت ان کو پوری دنیا کے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہیے تھا کہ ہم پر یہ صورتحال گزر رہی ہے.
ہم ایسے برے حالات سے گزر رہے ہیں، ہماری امداد کو پہنچو۔ تو کچھ کوتاہی ان کی طرف سے بھی یقیناً ہوئی ہے، اور کچھ کوتاہی ہماری طرف سے ہوئی ہے کہ ہم اپنے پڑوسی ملکوں سے واقف نہیں، نہ ان کی تعداد سے واقف ہیں، نہ ان کے حالات سے واقف ہیں، نہ ان کی کیفیت سے واقف ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے اتنا بڑا حادثہ اس وقت پیش آ رہا ہے، اور یہ مسلسل ہو رہا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ مر چکے ہیں اور اس وقت راحت میں ہیں، کتنے لوگ اس وقت جو ہے نہ برما میں ہیں نہ بنگلہ دیش میں، اس وقت جو ہے بیچ سرحد کے اوپر پڑے ہوئے ہیں، کئی لاکھ لوگ اس وقت جو ہیں وہ اس دہانے پہ ہیں، کیونکہ خود پہلے سے برما کے کئی مسلمان بنگلہ دیش میں پناہ گزین ہیں، اور بنگلہ دیش کے بعد اتنی سخت نہیں ہے کہ وہ اتنے پناہ گزینوں کو جگہ دے سکے، اس لیے جو ہے وہ ڈھکیل رہا ہے۔ تو ادھر سے وہ لوگ ڈھکیل رہے ہیں، ادھر سے یہ لوگ ڈھکیل رہے ہیں، اور بیچ میں جو ہے مسلمانوں کی ہزاروں کی تعداد بے بس ہو کے پڑی ہوئی ہے۔ تو یہ صورتحال اس وقت مسلمانوں کی ہے، تو اس کے بارے میں ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہی وہ صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں گئے ہیں۔ تو اصل اعتراف جیسا کہ سورہ ملک کی اس آیت میں ہے کہ قالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر ہم سننے والے اور سمجھنے والے ہوتے تو ہماری یہ سرنوشت نہ ہوتی کہ ہم جہنم میں آتے۔ یہ نہیں کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا، کیا برما کے مسلمانوں کے پاس قرآن نہیں ہے؟ کیا برما کے مسلمان رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں؟ کیا ان کی مسجدوں میں اذان نہیں دی جاتی ہے؟ سب ہے، اور برما میں 350 سال تک مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے۔ جب سے ان کی حکمرانی ختم ہوئی ہے، ان کی بدبختی کے دن آ گئے، اور اس کے بعد سے ان کو ڈھکیلنا شروع کر دیا گیا، ان کی مسجدوں کو مندروں میں تبدیل کر دیا گیا، ان کی کئی مسجدوں کو جلا دیا گیا، اور ان کو صفحے سے ہٹانے کی کوشش کی گئی، شہروں سے ان کو بھگایا جانے لگا، اور اس طرح سے ان کو جو ہے بڑے بڑے شہروں سے ڈھکیل کے اب کہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں مسلمانوں کی بہت تھوڑی آبادی ہے، 4% آبادی ہے، جبکہ 30% آبادی بتائی جاتی ہے۔ کسی ملک کی 30% آبادی مسلمانوں کی ہے، جہاں مسلمانوں نے حکمرانی کی ہے 350 سال تک، وہاں پر مسلمانوں کا یہ حشر عبرتناک ہے۔ یہ ہم کو بھی عبرت سیکھنے کی ضرورت ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہندوستان کا مسلمان بھی چونک جانا چاہیے، اور یہ سنی شیعہ کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے یہ چاند کے مسئلے میں یہ ہر چیز جو ہے ہم کو افتراق کر رہی ہے، یعنی ہم ایک دوسرے سے جدا ہو رہے ہیں کسی نہ کسی بہانے سے، اور کسی نہ کسی بہانے سے ہم ایک دوسرے سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ ہماری عید الگ ہوگی، ہماری عبادتیں الگ، ہماری طاقت میں دراڑ پیدا ہو رہا ہے، اس سے دشمن خوش ہوگا۔ جب دشمن کو یہ اطلاع ملے گی یہ مسلمان ایک ساتھ عید نہیں کرتے، ایک ساتھ خوشی نہیں مناتے، نہ ان کی خوشی میں وہ خوش ہوتے ہیں نہ ان کی خوشی میں یہ خوش ہوتے ہیں، تو لہٰذا جب مسلمان خود آپس میں بٹے ہوئے ہیں تو یہ دشمن کے لیے بہت آسان وقت ہوتا ہے ان کے اوپر حملہ کرنے کا۔ اب آپ دیکھیے کتنے مسلمان آپس میں بٹے ہوئے، اگر ایک گروہ پر حملہ ہوگا تو دوسرا گروہ خوشی منائے گا، دوسرے گروہ پہ حملہ ہوگا تو تیسرا گروہ خوشی منائے گا، وہ کہے ہم سے کیا مطلب ہے۔ لہٰذا ہم دعا کریں کہ پروردگار اس صورتحال سے ہمیں نجات عطا فرمائے، ہماری کوئی صبح ایسی نہ ہو کہ ہم مسلمانوں کے حالات سے غافل رہیں، کہ مسلمان نصرت کے لیے بلائیں اور ہم ان کی مدد کو نہ پہنچے، کہ ہم دعا کریں کہ پروردگار ہمیں اتنی صلاحیت عطا فرما کہ ہم خود اپنی بھی مدد کر سکیں اور اپنے بھائیوں کی بھی مدد کر سکیں، ہماری قوت میں اضافہ ہو، ہماری طاقت میں، ہماری عزت میں، ہماری آبرو میں اضافہ ہو، کہ ہم اپنے ملک میں اتنی طاقت پیدا کر سکیں، اتنی قوت پیدا کر سکیں کہ ہم دوسروں کے اعلی کار نہ بن سکیں، دوسروں کی سازشوں کا نوالا نہ بن سکیں، بلکہ جو ہے ہم اپنی سرنوشت خود رقم کر سکیں، ہم میں اتنی صلاحیت پیدا ہو کہ تعلیمی ادارے ہمارے ہاتھوں میں رہیں اور جو ہے ہماری تمام مسائل کو ہم خود حل کرنے کے لائق بن سکیں۔ پروردگار
پروردگارہ دشمن اسلام دشمنان دین بالخصوص امریکہ اور اسرائیل کی سازشوں سے مسلمانوں کو محفوظ فرما اور ان کی سازشوں کو خود انہی پر پلٹ دے. امریکہ اور اسرائیل کو ذلیل و خوار فرما. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں ان کے اعوان و انصار و شمار ایک مرتبہ سورہ حمد و 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر